معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا۔ کروڑہا بار احسان اس مالک لم یزل کا ہے جس نے ہمارے عیبوں کو ہمارے چہروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دعا ہے رب قدوس رب وحدہ لا شریک ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، انسان کچھ بھی نہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر جب اللہ کا کرم ہو جائے، جب کسی کو خدا پسند کر لے تو پھر اپنی تمام طاقتیں اور عزتیں اس بندے کو عطا فرما دیتے۔ یہ رب کی قدرت ہے، رب کی پسند ہے جسے اللہ پسند فرما لے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، 27واں پارہ ہے، سورہ نجم ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ واو قسم کا معنی دیتی، واو قسمیہ ہے، یہاں قسم کے معنی میں ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، ساری کائنات رب کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ رب کس کی قسمیں اٹھاتا ہے؟ قسم کی تعریف یہ ہے کسی معتبر اور کسی اعلیٰ چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا، یہ قسم کی تعریف کی جاتی ہے علم نحو میں۔ کسی معزز چیز کا ذکر کرنا تاکہ اس کے ذریعے میری بات پختہ ہو جائے، اسے قسم کہتے ہیں۔ تو خدا سے بڑھ کر کس کی بات پختہ ہے؟ خدا کو کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھانے کی؟ مگر خدا اٹھاتا ہے۔ کس کے لیے اٹھاتا ہے؟ اپنے محبوب کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے۔ رب کس کی قسمیں اٹھا رہا ہے جی؟ رب اپنے محبوب کی قسم اٹھاتا ہے، اور رب فرماتا ہے وَالنَّجْمِ، واو قسمیہ ہے، قسم ہے اس ستارے کی، قسم ہے معراج والے اس آقا کی، اذا ہوا، جب وہ معراج کر کے واپس لوٹا۔ لفظی معنی یہ ہے قسم ہے اس ستارے کی جو نیچے آیا، جو نیچے آیا، اس ستارے کی قسم۔ تو امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں، آپ آل رسول ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، آپ صدیقی بھی ہیں اور آپ علوی بھی ہیں، مولا علی کی بھی آپ اولاد ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کے نانا لگتے ہیں، آپ ان کی تشریح کریں کہ اس ستارے سے مراد کون ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نجم جو ستارہ کہا گیا کہ اس چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم، تو اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اور اذا ہوا، جب وہ واپس لوٹا، جب نیچے آیا، تو اس سے مراد حضور کا معراج النبی یعنی سرکار کا اللہ کا دیدار کر کے واپس آنا مراد۔ تو گویا اللہ فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم، اس ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے واپس لوٹا۔ تو اللہ یہاں پر سورہ نجم کے آغاز میں اللہ پاک مسجد اقصیٰ سے آگے جو عرش معلیٰ تک سیر کروائی گئی اور جو باتیں ہوئی، اللہ پاک نے سورہ نجم میں بقیہ معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ مسجد اقصیٰ تک تو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں موجود ہے معراج جسمانی، اور معراج جو آسمانوں کا کروایا گیا اور پھر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو سرکار پہنچے ہیں، اس ساری کا ذکر سورہ نجم کی آپ ترجمہ پڑھ لیں اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کا آپ ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی روح کو سکون آئے گا۔ آپ سب کو آپ نے پڑھا ہوگا، کم از کم میرے کہنے پر 1 مہینہ اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان اور آپ کی روح نہ تازی ہو جائے تو مجھ فقیر کو پکڑ لیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا آپ ترجمہ پڑھیں، عشق ہی عشق نظر آئے گا۔ اور یہ تو وہ لوگ اور مولوی بھی کہنے پر مجبور ہو گئے، پتہ نہیں احمد رضا کو کیا ہے، ہاتھ ٹٹاتے گل حضور والی لے کے چلا جاتا۔ اور جنہوں نے لکھا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی اور سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور یہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ کیا، اپنی طرف سے تو نہیں کہا۔ جب سب سے اولیاء والا ہم کہتے ہیں تو نعوذ باللہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے، کہ اللہ کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے اولیاء کہا ہے تو سب سے بڑا تو پھر رب ہوا، تو لہٰذا تو صدیق کو ہم اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑا صدیق، تو نعوذ باللہ یہ ہم اللہ کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں۔ اعظم کا بڑا سب سے بڑا تو پھر ہم اللہ کے مقابلہ میں فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، یا قائد اعظم ہے، قائد اعظم۔ چلو لمبی چوڑی مثال چھڈو، نیڑے جی مثال، قائد اعظم سب تو بڑا اگے چلن والا جدی رہبری کیتی جائے، اعظم سب سے بڑا، اس میں تفضیل کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، سب تو بڑا قائد اگے چلن والا۔ وہ کون نے ہوتے؟ حضور دی ذات نہیں تو پھر تے فتویٰ لاؤ قائد اعظم تے بانی ہے پاکستان سے، اچھا جی ہوں قائد اعظم نو تسی اعظم کیوں کہ اعظم تو رب ہے، سب سے بڑا تو رب ہے۔ جس طرح اکبر کا وزن ہے اسی طرح اعظم کا وزن ہے، تو معنی سیم آتا ہے، بڑا، سب سے بڑا۔ تو پھر قائد اعظم نے ساری زندگی جنہوں نے قائد اعظم کہا مشرک ہو گئے، جنہوں نے اعظم کہا۔ اسی لیے جب کسی بندے کا نام لیا جاتا ہے، جب رسولوں اور نبیوں کی بات آئے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑے یہ ہیں، اور جب صحابیوں میں کسی کو اکبر کہا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے صحابیوں میں اور پچھلی امت میں ان سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہے، اور جب فاروق کہا جاتا ہے تو صحابی اور آنے والی امت مراد ہوتی ہے، نبی مراد نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ کسی کو غوث اعظم کہتا ہے تو یہ نہیں کہ رب کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے رب کی دی ہوئی قدرتوں، رب کی عطاؤں سے ہم اس کو غوث اعظم جیلانی کہہ رہے ہیں۔ جس نے ساری زندگی 90 سال جس نے ساری زندگی اللہ کو سجدہ کیا ہے، وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ خواہ مخواہ لوگوں کو چکر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اس ستارے محمد کی قسم جو نیچے آئے، جو معراج سے واپس آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا اپنا، ہاں آسمانوں کا یا بیت المقدس کا وہ معراج نہیں، وہ تو بیت المقدس میں جانا، اور نبیوں کو، میں نے محفل میں بھی یہ بات عرض کی تھی، نبیوں کو امامت کروانا یہ حضور کا معراج نہیں، اے تے انہاں نبیاں دا معراج ہے جڑے صدیاں تو حضور دے رخ نو ترس رہتا۔ پہلے آسمان پہ جانا، دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک جانا، رسولوں کو ملنا، نبیوں کو ملنا، اور راستے میں تمام فرشتوں کا ملنا، اور بیت المقدس سے ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اور پھر وہاں جا کر جبریل کو 600 پر جو اس نے کھولے اس کو اصلی صورت میں دیکھنا۔ یہ دراصل رسول اللہ کا معراج نہیں ہے، یہ تو نوریوں کا معراج ہے جو رخ مصطفیٰ کو تکنے کے لیے بےتاب تھے۔ سدرہ پہ پہنچنا حضور کا معراج نہیں ہے، یہ تو سدرہ پہ پہنچ کر معراج کروانا یہ جبریل امی کا معراج تھا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ پھر رسول اللہ کا معراج کیا ہے؟ رسول اللہ کا معراج یہ ہے اللہ کو سامنے، اللہ کی ذات کو اپنے سامنے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر پھر واپس پلٹ آنا، اس کو معراج النبی کہا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو عزیز ساتھیو، معراج النبی ہوا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کر کے پھر واپس آئے۔ واپسی میں دو طرح کے قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پرواز سے نیچے تشریف لائے، گئے تو براق پہ تھے مگر آئے اپنی مرضی سے۔ اور ایک قول یہ ہے جو تفسیر کشاف میں موجود ہے کہ اسی براق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے اور اپنے حرم پاک تک پہنچے، نبی پاک اپنے حرم تک اسی براق پر آئے۔ بہرحال قول کوئی بھی ہوئے، جانے جان والا یا لے جان والا، سانو کی لگے، سانو تے آقا نے فرمایا، صحابہ دے وچ بیٹھے سن سرکار پاک، تے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا تسی اللہ نو ویکھ کے آئے ہو؟ فرمایا بے شک میں اللہ دا دیدار کر کے آیا۔ تے صحابہ اے نہیں کہنے لگے اللہ پاک تو کسی کی نظر میں، بشر کی نظر میں نہیں آ سکتا، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور دیکھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کہو جہا سی، اللہ کنج دا سی، اللہ تے صورت تو پاک ہے، تسی رب نو ویکھ آئے ہو تے اللہ کنج دا سی؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ہن میں تانوں کیویں سمجھاواں، اوہو جیا کوئی چہرہ ہوئے تو میں تانوں سمجھاواں، اوہو جیا کوئی حسن ہوئے تو تانوں سمجھاواں۔ فرمایا جدو جلے جاؤ گے نا آخرت وچ تے قیامت دے دن ہوئے گا ہر جمعے تساں بھی اللہ دے دیدار کیتا کرو۔ پر یا رسول اللہ اساں تسی جو ویکھ کے آئے ہو کو دسو تو صحیح۔ فرمایا بس اتنی بات ہے، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اپنے اللہ نو بڑی سونی صورت وچ ویکھ کے آیا، میں نے اپنے اللہ کو بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ جب یہ بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا، سید عائشہ پاک سے یہ روایت ہے، سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے یہ روایت موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں جب سرکار معراج سے واپس آئے، اس حدیث کا اور اس حدیث کا ٹکراؤ ہے جو حضرت عائشہ پاک سے روایت کی جاتی ہے نا، دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بخاری کی روایت حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ رسول پاک نے معراج کیا ہے تو اس نے بہتان باندھا ہے۔ وہ روایت ایک تو یہ ہے کہ اس کا راوی ٹھیک نہیں، من گھڑت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ روایت ٹھیک بھی ہو تو جب رسول پاک کو مکہ میں معراج ہوا ہے تو اس وقت تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ سرکار کا عقد زوجیت بھی نہیں ہوا تھا۔ تو جب معراج ہوا ہے اور سیدہ فرماتی ہیں سرکار مجھ سے جدا نہیں ہوئے تو 37 مرتبہ یا 27 مرتبہ ایک روایت میں سرکار کو روحانی طور پر اللہ کی بارگاہ میں آ پہنچے ہیں، اور ایک مرتبہ سرکار بما جسم اپنے اللہ کا دیدار کر کے نیچے تشریف لائے۔ اور جو بما جسم والی روایت ہے، بما جسم والی جو حضور گئے ہیں تو وہ تو مکہ پاک میں ہوا، اور سید عائشہ پاک کے جو ہے وہ عقد زوجیت میں 10 یا 12 سال کے بعد سید عائشہ صدیقہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا عقد زوجیت ہو۔ اس لیے بہرحال یہ پڑھی لکھی باتیں ہیں تو یہ پڑھا لکھا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے، اساں تو عشق کے بندے ہیں، اسی عشق کی بات کرنی۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ جہنم میں گیا، میرے امتیوں کو عذاب ہو رہا تھا، میری امت کے ان لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا جو گانے سنتے ہیں۔ بہرحال ان کی کیا کیفیت تھی، آنکھیں نیلی ہو چکی تھی اور ان کے کانوں سے پیپ نکل رہی تھی، وہ بار بار ان کا دماغ پھٹ جاتا پھر ٹھیک کیا جاتا۔ پوچھا کیا ہے، کون ہے یہ؟ کہا یہ آپ کی وہ امتی ہیں جو گانے سنا کرتے ہیں، مزامیر سنتے، گانے باجے سنتے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے ایک ایسے گروہ پر میرا گزر ہوا، ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ پھاڑا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ باوجود اس کے کہ حضور کو پتا تھا، مگر سرکار نے پوچھا تاکہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے، نماز پڑھتے تھے مگر سستی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اطمینان قلب سے نہیں، مگر لان آسے کہ چلو فرض پورے پڑھو، فرض پڑھو تو نکلنا والی کرو، اطمینان قلب سے نہیں، بس اج سلام دوسری سائڈ سے پھرا نہیں، حاجی اور یوں پہنچے ہوئے جناب دروازے، کوئی سنتا دی بھی لوڑ کوئی نہیں، تو نہ کوئی نفلان دی لوڑ ہے، تو بس فرض پڑے گا، فرض ادائیگی پجو بس چھڈو رب دے گھر نو دنیا دی طرف نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جب رب کے گھر میں آ جائے تو اس کا دل ایسے لگ جاتا ہے جیسے پانی کا دل مچھلی، جس طرح مچھلی کا دل پانی کے ساتھ لگ جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں موجود۔ بہرحال اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے والے جنت کی راہوں کے مسافر ہیں، اور حضور پاک نے فرمایا جو نماز کو سستی کے ساتھ پڑھتا ان کو میں نے عذاب کی حالت میں دیکھا، نمازی ہونے کے باوجود ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ پھر فرماتا ہے میں نے سود خوروں کو دیکھا، ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان کے پیٹ سے مجھے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے وزن پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنہوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھلائے نے تے مختلف بہانہ نال جناب سود خوری کھاندے، فرماندے نے کہ انہاں دے وڈے وڈے ڈھڈ نے تے ڈگ پیندے نے انہاں سپاں تے وٹھواں دے وزن نال، اپنے آپ نو چکدے نے، پھر رب دا عذاب آندا ہے۔ بہرحال بے شمار لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، عورتوں کو دیکھا کہ الٹا لٹکا کر وہ اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنے بال نوچ رہی ہیں اور اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنی جلدوں کو نوچ رہی ہیں۔ جبریل نے کہا آقا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسموں کو سجا کر سنوار کر غیروں کے لیے اپنے جسموں کو سجایا کرتی تھی۔ بہرحال یہ سارے وہ عذاب ہیں جو معراج کی رات دکھائے گئے، اور کچھ نیکوں کے رسول اللہ کو جنت میں محلات بھی دکھائے گئے۔ کہا کہ یہ عمر فاروق کا محل ہے، اور فرماتے ہیں جنت میں نے اپنے آگے آگے بلال حبشی کے قدموں کی آواز میں نے سنی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، ان کے محلات دکھائے گئے۔
پھر سرکار فرماتے ہیں جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی، اللہ کے حضور فریاد کی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا پیارے حبیب عذاب بھی تم نے دیکھ لیے، اپنی امت کے گناہ بھی دیکھ لیے، اب آؤ ہماری رحمتوں کے دریا بھی دیکھو جو میں نے آپ کی امت کے لیے تیار کر کے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہرحال اگر روحانی معراج ہوتا اور خواب میں معراج ہوتا کہ بس خواب میں، تو خواب میں تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں، میں کہوں خواب میں بادشاہ بن گیا ہوں تو آپ اعتراض کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کہیں کہ میں حالت خواب میں جناب امریکہ گیا ہوں، مکہ پاک گیا ہوں، مدینہ پاک گیا ہوں، سبحان اللہ، ہر بندہ کہے گا خواب میں تو بندہ جا سکتا، خواب پہ کوئی عقل مند اعتراض نہیں کرتا۔ اب جب صبح کے وقت سرکار اٹھے، آنکھوں نے یار سبحان اللہ، صبح معراج کی رات نماز پڑھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے معراج کروایا۔ مسجد سے باہر ایک کنیزہ مشکیزہ اٹھا کر لے جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ تھی یہودن کی، ایک یہودی کی کنیزہ تھی، ایک یہودی کی کنیزہ لونڈی ایک مشکیزہ اپنے پیٹھ کے پیچھے اٹھا کر لے جا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اب غم گسار آقا نے پوچھا آپ روتی کیوں ہیں؟ کہا روتی اس لیے ہوں کہ ساری رات یہ آٹا پیستی مجھے دیر ہو گئی، میں نے اس مشکیزے میں آٹا ڈالا ہے اور لے جا رہی ہوں اپنے آقا کے پاس، وہ مجھے ڈانٹے گا کہ تم دیر سے کیوں پہنچی ہو، رات کو تم نے آٹا پہنچانا تھا، مگر ساری رات میں چکی چلاتی رہی ہوں، دیر ہو گئی، بوڑھی عورت ہوں۔ اب نبیوں کے تاجدار نے فرمایا یہ مشکیزے کا، یہ جو مشکیزہ ہے آٹے کا، یہ مجھے دے دو اور تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، جا کر میں یہودی کو تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ حضور کی بات سن کر جسے مزہ آیا ہے کہیے نا سبحان اللہ۔ اب سرکار لے کر وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ہمارے جو نبوت آپ پڑھیں آپ کو یہ روایت ملے گی، ملا معین کاشفی کہتے ہیں کہ سرکار باہر نکلے اور سرکار نے آ کر سفارش کی کہ یہ دیر ہو گئی ہے، اس لیے میری سفارش ہے آپ معاف کر دیں۔ اس نے کہا آپ وہی نہیں ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جو نبوت کا، ہاں اگلی گال سنا ڈالے، میں وہی ہوں جو نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ گال پیار سنا ڈالی۔ وہ کہنے لگا اب یہاں ٹھہریے، مجھے ایک بات بتائیے، کیا رات کو آپ کو اللہ نے اپنا دیدار تو نہیں کروایا؟ کون کہنے لگا؟ کسے نو دسا بھی کوئی نہیں، صدیق اکبر نو بھی علی نہیں دسا، کسے نو بھی نہیں دسا، اے سرکار تے رب دا راز سی۔ اور یہودی کہنے لگا ٹھہرو تھے، کیا رب دا دیدار تے نہیں، راتی معراج تے نہیں کر کے آئے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا؟ ہے بھی یہودی، ہے بھی رب دا دشمن، یہ تو نہیں کہ رب نے تینوں رات کو خواب وچ وکھایا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تینوں کنے دسا کہ رات نو رب نے مینوں اپنا جلوہ دکھایا ہے؟ کہنے لگا جی سرکار اتنے ہی ٹھہر، سارا قبیلہ لے کے آیا۔ آکھو نا یار سبحان اللہ، ایڈا حیران تو یہودی نہیں ہوا جڑے تسی ہو گئے، گج کے آکھو سبحان اللہ۔ اپنے سارے قبیلوں کو لے کر آیا اور کہنے لگا سرکار کلمہ پڑھاؤ نا۔ سرکار نے فرمایا کلمہ تو میں نے پڑھانا ہی ہے، پر بتاؤ تو صحیح تمہیں کس نے بتایا کہ رات کو اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں؟ اس نے اپنی بغل سے تورات کو نکالا اور اس نے کہا یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، تورات کی اس لائن میں لکھا ہوا ہے، اس باب میں موجود ہے کہ جس رات اللہ کا پیغمبر اللہ کا جلوہ دیکھ کے آئے گا، اتنی شانوں کا نبی، اتنی عظمتوں اور رفعتوں والا نبی جب خدا کا جلوہ کر کے آئے گا، اس کی عاجزی کا مقام یہ ہوگا، صبح کے وقت بوڑھی عورت کا مشکیزہ اٹھا کر ایک یہودی کو سفارش کرتا ہوا نظر آئے گا، کلمہ پڑھا کر ہمیں بھی اپنا امتی بنا دیا۔ ایسے واسطے پھر عاشق کہندے نے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے،
واللہ مل کے پڑھ لو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے۔ جنہوں نے حالی بھی نہیں پڑھا مل کے ہاتھ چوک کے پڑھو، واللہ وہ سن لیں فریاد کو پہنچیں گے۔ ارے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کوئی دل سے آہ کرے تو پھر آقا سنتے بھی ہیں، فریاد کو بھی پہنچتے ہیں۔ اب سرکار پاک نے یہ بات ظاہر فرمائی، مسجد نبی میں حضور جلوہ افروز تھے، تو یہ واقعہ ہونے کے بعد بات تو اتنی نہیں ابھی کھلی تھی، ابو جہل سامنے سے گزرا اور کہنے لگا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آئیے کوئی نمی خبر، چہیڑ کرن لگا سرکار نو، ہے کوئی نمی خبر آئیے اج دا کوئی واقعہ؟ سرکار نے فرمایا ہاں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے لے کر لا منتہا تک اپنے اللہ کو دیکھ کے میں آنے واحد میں آ بھی گیا ہوں، چلا بھی گیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا گل تے پکے رہنا انجی ہے نا؟ کہ جی پکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس زبان جو سچ تو علاوہ تو کچھ نکلا ہی کدے نہیں۔ اس نے کہا پھر ٹھہرنا ذرا، اپنے تمام قریشی سرداروں کو اکٹھا کر کے آیا۔ مسند بزار کی روایت ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں صبح کے وقت کافر اس حالت میں آئے کہ تعجب کے ساتھ کسی نے اپنی انگلیوں کو منہ میں رکھا ہوا تھا اور کسی نے اپنے سر پر اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا تھا، تعجب کرتے ہوئے کہ یار ایک ہی لمحے میں کیسا دعویٰ کر دیا کہ کوئی بندہ بیت المقدس تک جائے، 1 مہینے کی مسافت ہے، اور پھر آنے واحد میں چلا بھی جائے، پھر واپس بھی آ جائے، کنڈی بھی ہل رہی ہوئے، بستر بھی گرم ہوئے، پانی بھی اونج وگدا پہ ہوئے، اور جس ٹہنی نال جاندو امامہ اڑ گیا سی او حالی تھوڑی کہانی بھی ہوئے ہلدی کھڑی ہوئے، رب دا جلوہ بھی کر کے آ جاوے، سمجھ تو باہر برار والا بات ہے۔ اس نے کہا سارے قریشی ہسن لگ پے، مذاق اڑان لگ پے، کہنے لگے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ لو جی ساری زندگی کہندے سن اس گل دا انتظار سی کہ ہو جی دعویٰ کریں تو اسی پھسائیے، اے تے اج تک بیت المقدس گئے نہیں، اساں بیت المقدس گئے ہیں۔ کہنے لگے دسو پھر تسی سیر کر کے آئے ہو، ویکھ کے آئے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں ویکھ کے آیا۔ کہنے لگے پھر دروازے کنے نے بیت المقدس دے؟ کھڑکیاں کتنیاں نے؟ دروازے کنے نے؟ ہن کوئی بندہ سیر کرن واسطے مینٹو پارک جاوے، کسی باغ میں جاوے، جناب ایتھے جاوے آ جڑا اپنا باغ ایندے وچ جاوے تے اسی گن سکاں گے کہ کتنے دروازے نے شالامار باغ؟ وہ تو پھر بیت المقدس ہے، کدی زیارت کرنا ہوندے کتنے دروازے نے جنہاں دا تعمیر کیتا ہوا ہے، بے شمار دروازے، بے شمار ستون ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت اس کے ستون تھے۔ تو کہنے لگے کتنے ستون ہیں؟ فلاں ستون پر کیا لکھا ہوا ہے؟ فلاں ستون پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اب بات آپ بتائیں، آپ جس گھر میں اتنا عرصہ رہ رہے ہیں، بڑا آپ کا محل ہو، مکان ہو، اپنے گھر کی کھڑکیاں کوئی اچانک پوچھے تو بندے کو یاد نہیں ہوتی۔ تو سرکار تو سیر کرنے کے لیے گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سرکار نے تعجب کیا، تھوڑی دیر کے لیے سرکار نے سوچا، فوراً جبریل آئے اور کہنے لگے خدا فرماتا ہے اب بات ناموس مصطفیٰ کی آ گئی ہے، تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے، تمام حجابات کو اٹھا دیا جائے۔ سرکار کے سامنے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا گیا، مصطفیٰ گنتے جاتے تھے اور کافروں کو بتاتے جاتے تھے کہ کون کون۔ وہ کہنے لگے چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں پڑھا ہوگا تم نے، تمہارا جو آ کر خبریں دیتا ہے تمہیں اس نے بتا دیا ہوگا، آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہمیں یقین ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا نا معراج سے، مقام روحا پر پہنچا، تفسیر کشاف میں موجود ہے، مستدرک للحاکم میں، امام بخاری دا بھی استاد مستدرک للحاکم والا امام حاکم نیشا پوری، امام حاکم نے لکھا مستدرک للحاکم میں، اور اس کے علاوہ خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو لکھا، معارج النبوہ، مدارج النبوہ، سینکڑوں محدثین نے اس بات کو لکھا کہ سرکار فرماتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا، اور اس بات کو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں، آنکھوں نہ گاج کے سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جب میں معراج تو واپس آ رہا تھا نا، تو کافروں سے سرکار فرمانے لگے میں جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک قافلہ دیکھا،
کیا دیکھا جی؟ قافلہ دیکھا۔ فرماتے ہیں ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جب میں واپس آ رہا تھا، واپسی کے راستے پر ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ میں ان کے سامان کے پاس اترا، ہر لفظ دیکھو نا سبحان اللہ، میں ان کے سامان کے پاس اترا اور ان کے پاس کھڑا ہو گیا، مگر وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، سارے اونٹ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں وہاں پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا، میں نے وہ پانی کا پیالہ پیا۔ جب وہ آئے نا قافلہ، سرکار فرمانے لگے بدھ کے دن وہ قافلہ یہاں پہنچے گا، اور جب وہ قافلہ آئے تو ان سے پوچھ لینا پانی کا بھرا ہوا پیالہ تمہارا کس نے پیا تھا، اور ان سے یہ بھی پوچھ لینا ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور ان کو ایک آواز آئی کہ فلاں جگہ پر فلانی جگہ تے تہاڈا اونٹ اڑ گیا ہے، او تو جا کے چھڈ لو۔ تو نہ وچوں قافلے دے بندہ وچوں ایک بندے نے کہا یار اے تے بات ٹھیک ہے، پر ملک شام وچ محمد جڑا مکے وچ اون دی آواز کدھروں آ گئی؟ اور ان سے جا کر پوچھ لینا کہ جو تمہیں آواز آئی تھی کہ فلاں مقام پر تمہارا اونٹ رہ گیا ہے، وہ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے تھے تو ان کا محمد کا بتایا ہوا اونٹ مل گیا تھا یا نہیں ملا تھا؟ سرکار انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی نشانی، کب آئے گا قافلہ؟ بڑے بڑے رومی تخمینے لگانے والوں کو بٹھا دیا گیا، فرمایا کہ جب بدھ کا سورج طلوع ہوگا وہ قافلہ پہنچ جائے گا، ان سے پوچھ لینا کہ راستے میں یہ واقعہ ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ نہیں ہوا۔ تو بہرحال وہ بیٹھ گئے، ایک صحابہ کی جماعت بیٹھ گئی پہاڑی پر، وہ قافلے کا انتظار کر رہے تھے، اور ایک میں نے تقریباً 5 حوالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اور کافروں کے بڑے بڑے گروہ نبی پاک کی عزت کو گھٹانے والی بات کو ڈھونڈنے کے لیے بڑی چوٹی پر بیٹھ گئے۔ اللہ کرے سورج نکل آوے تے قافلہ نہ آوے، ایتھے رسول پاک دی بات نو نعوذ باللہ جھوٹا کر دیاں گے۔ ایک گروہ لگا سی کہ شان گھٹا دئیے، دوجا گروہ بیٹھا ہویا سی کہ مصطفیٰ دی شان ود جاوے، اوتھے ہی فیصلہ ہو گیا شانہ گھٹان والے منکر ہوندے نے، ودھان والے حضور دے عاشق ہوندے۔ اب وہ انہیں مانا، ادھر سے کافروں نے کہا بدھ کا سورج تو نکل آیا ہے، وہ دیکھو۔ صدیق اکبر نے پکار کے دیکھا، وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے جس کا حضور نے فرمایا۔ اس زبان سے جو نکلی وہ ہو کے رہی، جو رسول پاک کی زبان سے نکل گیا وہ ہو کے رہا۔ دوستو عزیز ساتھیو، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا راوی جنہوں سارا تو بڑی پریشانی ہوئی ہے کافر سی، نا ہوتا ابو جہل ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے رب نے دیدار کروایا، کہنے لگا اپنی گل تو انہیں تھی قائم رہنا، سارے قریشیاں نو لے کے آیا، کہنے لگا ساڑے دل وچ تے گل آ ہی نہیں سکتی، سوچ ہی نہیں سکنے، عقل مان ہی نہیں سکتی کہ بندہ ایک آنے واحد وچ جاوے تے ایک سیکنڈ وچ معراج تو سیر کر کے معراج کر کے واپس بھی آ جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا جب گھڑی سے کوئی بندہ سیل نکال دے تو جہاں گھڑی میں سیل ڈالا جائے گا تو وہاں سے ہی آگے سوئیاں چلے گی۔ تو حضور پاک ساری کائنات کی جان ہے، جان کائنات ہے، جب رسول اللہ چلے گئے تو ہر چیز جہاں رک گئی، جب حضور واپس آئے تو وہاں سے پھر دنیا کا اللہ پاک۔ اب ابو جہل سب سے پہلے جس بندے کے پاس گیا قریش کے سرداروں کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے، کہا کہ صدیق ایک عجیب بات ہو گئی، ایک بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اب فرسٹ ٹائم ابو جہل نے آ کر بتایا حضرت ابو بکر صدیق کو، ایک بندہ ہے وہ یہ کہندا ہے میں رات دے تھوڑے جہے حصے وچ معراج تے گیا تے پھر میں واپس بھی آ گیا۔ اچھا یار یہ ہوندا اگر خواب ہوندا جویں ساڈے مولوی بھائی کہندے نے، میرے مولوی بھائی ساڈے مولوی بھائی تو کہہ نہیں سکتے میرے مولوی، میں مولوی ہاں تو میں مولویاں دی گل کرنی، جویں وہ پامفلٹ چھاپتے ہیں، کتاباں لکھتے ہیں اور کچے ذہن والوں حضور دی محبت کو ہٹان دی کوشش کرتے ہیں۔ مینوں ایک گل دسو، خواب وچ بھی اینا کدی رولا پیا ہے؟ کوئی چوٹیاں تے کوئی پہاڑاں تے بیٹھا ہے، اور خواب وچ بھی کسی نے بوئے تے جا کے پوچھا ہے کہ یار مینوں خواب آیا میں اللہ نو دیکھ کے آیا؟ نہ بات خواب نہیں تھی، حقیقت تھی، اس لیے اتنا مسئلہ ہوا تھا۔ اب صدیق اکبر کے دروازے پہ ابو جہل پہنچا اور جا کے کہنے لگا ایک بندہ ہے
وہ کہندا میں رات دے تھوڑے جہے حصے تے گیا بیت المقدس. کیا تواڈے ذہن وچ گل منن والی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم میرے صاحب تو بغیر تے آسمانہ دی گل کاری کوئی نہیں سکتا. فرمایا یہ میرے صاحب نے بات کی ہوگی. کہنے لگا ہاں تمہارے صاحب نے یہ بات کی ہے, اسی لیے آج تمہارے صاحب پھنس گئے. بڑے بڑے ہم نے ان سے سوالات کرنے ہیں, کیا تم بھی مانتے ہو کہ انہیں معراج ہوا؟ سنو یہ جواب کی دیتا صدیق اکبر نے. صدیق اکبر نے دلیل تے نہیں منگی کہ تو تے راوی ٹھیک نہیں, تو تے کافر ہیں, ہو سکتا ہے تو بہتان لا رہی ہوں, میں حضور کو جاواں گا پوچھاں گا تانوں معراج ہوئی ہے, پھر تصدیق کریں گا, پھر میں جا کے تسلی کر کے پھر تینوں کہاں گا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کیسے ممکن ہے, عقل میں آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا, میں ساری تسلی کروں گا اور پھر تمہیں جواب کوئی دوں گا فلاں فلاں. نہ اے صدیق اکبر اے عاشق صادق ہے, اے 14ویں صدی والا مولوی تے نہیں, اس 14ویں صدی والا ملا تے نہیں کہ جڑے مسجد میں یا رسول اللہ لکھا کسی نو ہضم نہ ہوئے تو وہ کو مولوی ہے. آنکھوں نہ گاج کے سبحان اللہ. جی یا حی یا قیوم لکھنا چاہیے, یا رسول اللہ نہیں لکھنا چاہیے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے. تے رب تعالیٰ تے عرش مولا تے کہہ رہی ہے جتیاں بھی نہ اتارو, نالین بھی نہ اتارو, میں ہی آ جاؤ ساڑھے یار. جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں میرے محمد عربی کے نالین بھی نہیں جلتے, اور جہاں جبریل کے پاؤں جلتے ہیں وہاں مصطفیٰ کا جبہ بھی نہیں جلتا. محدثین نے لکھا اگر جبریل مصطفیٰ کے دامن میں چھپ جاتا, جہاں مصطفیٰ جاتے جہاں نالین جاتی, جبریل بھی حضور کے ساتھ ساتھ چلا. اے مصطفیٰ دی نسبت ہے, کسی عام بندے دی تے نسبت نہیں. جوتے اور نالین اور سرکار کا جوڑا مبارک اور سرکار کا جبہ مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگا تو جہاں مصطفیٰ پہنچے تو نالین بھی وہاں پہنچے جہاں خدا کی ذات موجود تھی. تو حضرات گرامی جو میں بات عرض کر رہا تھا, صدیق اکبر سے جب پوچھا گیا تمہارا صاحب یہ بات کرتا ہے, سنو کی جواب دیتا صدیق اکبر, گج کے آنکھوں سبحان اللہ. 5-7 منٹ رکے بھی ہو گئے پھر بھی گج کے آنکھوں سبحان اللہ. تسی دراصل مولویاں دے ہتھے جمعے والے دن آندے جے, پورا ہفتہ نہیں آندے, انہیں تے آنکھوں گج کے سبحان اللہ. کسی نو پریشانی ہے 5-7 منٹاں دی تو ہووی پئی, سانو کوئی پریشانی نہیں, گج کے آنکھوں سبحان اللہ. اب سیدنا صدیق اکبر نے کیا بات کہی؟ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اے ابو جہل اگرچہ بات کرنے والا تو کافر ہے, اگرچہ راوی کافر تھا, بات نہیں ماننی چاہیے تھی, راوی روایت کرنے والا ابو جہل ہے, مگر صدیق نے بتا دیا راوی بھویں کافر ہی ہوئے, مصطفیٰ دی شان والی حدیث آ جاوے وہ بھی من لینا کیونکہ شان محمد ہے. اب راوی کافر تھا ابو جہل. کہنے لگا کیا ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ معراج کر کے آئے؟ فرمایا منہ بند کر, کوئی اور بات کرتا تو صدیق کبھی نہ مانتا. ہاں اگر محمد عربی نے یہ بات کہی ہے تو صدیق یہ بھی مانتا ہے, اور اس سے بڑی بات اگر رسول اللہ کر دیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ بڑی بات ہے کہ اگر رسول اللہ یہ کہے کہ خدا خود آیا تھا یہاں اور محمد عربی کو مل کے گیا, صدیق یہ بھی ماننے کے لیے. ابو بکر اس لیے ان کے آج بھی نام زندہ ہے. اس دن سے پہلے نام کیا تھا حضرت ابو بکر کا؟ کیا نام تھا جی حضرت ابو بکر کا؟ ہم الحمدللہ بڑے دیندار ہیں, اپنے بزرگوں کے ساتھ ہماری بڑی محبت ہے. ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں, ساڑھے تو بڑا عقیدے نو جانا والا کوئی نہیں. جنہوں فائدہ ہے اتنے رکھنا چاہیے تو بخاری وچ ہے تے انج نماز پڑھنی چاہیے. مولوی جی نے 18 سال پڑھا انہوں پتا کوئی نہیں, مینوں بہتا پتا ہے. جنہیں صرف ایڈی ایک کتابڑی پڑھی ہے مینوں زیادہ پتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک کی ہوندا, مولویاں نوں کی پتا ہے. کی نام سی حضرت ابو بکر صدیق دا؟ عبداللہ. کی نام سی جی؟ صدیق اکبر دا سیدھا نام کی سی؟ عبداللہ نام تھا آپ کا, مگر گھٹ لوگوں نو یاد ہے, سارا نو نام صدیق اکبر یاد ہے. کی وجہ ہے؟ اے فیض ہے معراج والے آقا دا. پہلے کوئی نہیں سی صدیق آندا, اور پھر صدیق بھی اکبر, خالی صدیق نہیں اکبر, سارا تو بڑا صدیق دنیا دے وچ جتنے سچے نے سارا تو بڑے سچاں دا سردار ابو بکر, اور وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معراج کا فیض ہے کہ اس سے پہلے لوگ عبداللہ ہی کہتے تھے, لیکن جب رسول اللہ کی معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی نا ابو بکر نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ آئندہ کے بعد اگر تم نے صدیق اکبر دیکھنا ہو تو اس عبداللہ کا نام ہم نے صدیق اکبر رکھا.
اس نے مجھ محمد کی تصدیق کی ہے۔ اور فرمایا سرکار نے جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بات اتنی بڑی ہے لوگ تو مانیں گے نہیں، تو جبریل نے یہ بات کہی تھی یا رسول اللہ کو اور مننے نہ مننے صدیق تے مان جائے گا کہ اللہ نے تانوں میں راج، کیونکہ صدیق نے تانوں دلیلاں نال نہیں مننا بلکہ بن ڈٹھے سودے صدیق نے تواڈے نال کیتے۔ دعا ہے رب العالمین جزال سانو نبی پاک دا پکا سچا عاشق بناوے۔ واخر دعوانا